السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آج عزیز دوستو، جہاں دیکھا جائے وہاں جھوٹ، عدالت میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، اور والدین اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ، بچے والدین کے سامنے جھوٹ، تجارت میں جھوٹ اور کچہریوں میں جھوٹ ہے۔ تو آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ہمیشہ سچائی اختیار کرو، سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ، ان تینوں صحابی کا غزوہ تبوک کا پیچھے رہنے کا واقعہ بتلانا ہے۔ توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا عام اعلان فرما دیا تھا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کرو، اور وہ وقت ایسا تھا کہ میرے پاس خوشحالی بہت تھی، لیکن باغ پکے ہوئے تھے اور حضرات صحابہ کرام تیاری میں لگ گئے تھے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ میرے پاس اس وقت میں 2 سواری ہیں، جبکہ اس سے پہلے میں تمام غزوات میں شریک رہا کہ صبح نکلتا شام واپس آ جاتا کہ کل تیاری ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، ترسوں ہو جائے گی۔ اسی کشمکش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہو جاتا ہے، پھر بھی میرے دل میں یہ خیال آتا رہا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تیز تراز سواری ہے، گھوڑا دوڑا کر ساتھ میں لگ جاؤں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں شامل نہ ہو سکا، میں جا نہ سکا، اور میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر غزوہ تبوک کے مقام پر فرمایا، پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ اس وقت میں صحابی نے کہا کہ اس وقت میں کعب بن مالک مالی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، ان کے مال نے ان کو روک دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخدا میں نے اچھائی کے علاوہ ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے سکوت اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس مدینۃ المنورہ آتا ہے، اور مجھے معلوم ہوا، مجھے اطلاع ہوئے کہ آپ کا لشکر واپس آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیا جائے، وساوس طرح طرح کے آنے لگ گئے ذہن میں کہ یہ بات کہہ دی جائے، یہ بات کہہ دی جائے، جان چھٹ جائے گی۔ لیکن جب مدینۃ المنورہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی تو آپ کے پاس میں نے سچ کے علاوہ یہ ٹھان لی، یہ عزم کر لیا، یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق سچائی کو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا اور فرمایا کہ حضرت کعب بن مالک، تم توبہ کرو اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ یہاں تک کہ میں واپس ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع کر دیا، سلام، بات چیت، اور 40 دن کس حال میں گزرے وہ، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ، اور جان کو میں اپنی جان کو وزن بہت سمجھنے لگا۔ میں مرارہ بن ربیع، ہلال
گھر بیٹھ گئے، لیکن میں جوان تھا، میں بازار میں جاتا لیکن صحابہ کرام میرے سے نہیں بولتے تھے، اور میں خاموشی کے ساتھ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا پھرتا رہتا تھا، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ ان تینوں صحابی کو کہہ دیا جائے کہ علیحدگی اختیار کر لیں اپنی بیویوں سے، ان کو ان کے گھر بھیج دیا جائے۔ تو مرارہ بن ربیع ہلال ابن امیہ کی اہلیہ نے کہا کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کہ خدمت ہی کرنا، دوسرے کام کے پاس مت جانا۔ فرمایا کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں طاقتور تھا، جوان تھا، میرے پاس یہ عذر بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں اسی ایک موقع پر مدینہ کے بازار میں تھا، کتبی شام سے ایک خط لے کر آئے، وہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی کعب کا پتہ بتلائے گا؟ تو صحابہ کرام اشارے کر رہے تھے، بات چیت سے منع کر رہا تھا نا، تو اشارے کہ وہ ہے۔ تو میرے پاس وہ قاصد آتا ہے، فرمایا کہ اس میں لکھ رہا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر رکھی ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، آپ کی عزت، آپ کا اکرام، آپ کو مال، آپ کو دولت دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ ایک اور مصیبت آ گئی۔ میں کچھ آگے چلا، اس خط کو تندور دکان پر چل رہا تھا، اس میں ڈال دیا گیا، تو بہت پریشانی، اور میں توبہ اور استغفار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت میں اپنے چچا قتادہ کے باغ میں دیوار کھاند کر گیا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ فرمایا کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ تم مجھ سے نہیں بات چیت کیوں نہیں کرتے ہو؟ قتادہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ واپس تشریف لاتے ہیں، واپس تشریف لانے کے بعد توبہ اور استغفار، روتے رہے دنوں میں رات میں۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر میں چھت پر بیٹھا تھا، چھت پر اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے آواز دینے والے نے آواز دی کہ بشارت ہو کعب بن مالک، تمہاری وہ بشارت ہو۔ اور کچھ حضرات گھوڑے پر دوڑے کہ جلدی سے کعب بن مالک کو توبہ کی بشارت دے دی جائے۔ تو اس نے گھوڑے پر سوار تھا، اس نے سوچا کہ اس سواری سے پہلے میں اپنی آواز کو پہنچا کر کعب بن مالک کی کانوں تک پہنچائے تاکہ میری پہل ہو۔ تو اس کی آواز کعب بن مالک فرماتے کہ میرے کانوں پر پہنچی، میں فوراً سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر صحابہ کرام آئے مبارکباد دینے کے لیے، بشارت ہو بشارت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان تمام دنوں میں یہ سب سے اچھا دن کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اور قرآن کریم میں تمہارے اس عمل کو پسند فرمایا۔ قرآن کریم کی یہ آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کعب بن مالک نے فرمایا کیا یہ بشارت تمہاری طرف سے ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی؟ تو فرمایا کہ عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت اس کا تصدیق کر رہی ہے۔ تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں دل میں جما لی، عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کعب کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے بعد بہت سارے وقت ایسا ہے کہ جہاں سچ بولنے میں وقتی طور پر نقصان اور تکلیف
اور اس طریقے کے حالات آئے لیکن میں سچ بولتا رہا، اللہ رب العزت نے سچائی کی جیت فرماتے ہیں۔ سچ کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مسعود راوی ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی کہاں پر لے جاتی ہے؟ بولو، نیکی لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ تو اگر جنت کو حاصل کرنا ہے، اگر جنت کو سجانا ہے، جنت کو اچھا بنانا ہے، زندگی کو اچھا بنانا ہے، اور زندگی میں اچھائیاں پیدا کرنی ہے، آخرت کی وہ تمام مشکلات، قبر کی وہ مشکلات کی گھڑیاں آسان کرنی ہے، تو ہمیں سچائی کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ، سچ کے ساتھ اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے کھانے پینے میں ہمیں سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔